پشاور میں فیڈرل کانسٹیبلٹی پر گزشتہ روز ہونے والے حملے کی تحقیقات میں تیزی لائی گئی ہے اور اس سلسلے میں آئی جی خیبر پختونخوا پولیس ذوالفقار حمید نے ایک اہم اور بڑا انکشاف کیا ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے آئی جی نے دستیاب شواہد کی بنیاد پر بتایا کہ حملہ کرنے والے دہشت گرد ممکنہ طور پر افغان تھے۔ آئی جی نے تصدیق کی کہ حملے میں کل 3 خودکش حملہ آور تھے جنہیں سیکورٹی فورسز نے موقع پر ہی ختم کر کے حملہ ناکام بنا دیا۔ دستیاب شواہد کے مطابق آئی جی خیبر پختونخوا کا کہنا ہے کہ انہیں یہی محسوس ہو رہا ہے کہ دہشت گرد افغان تھے۔ حملہ آوروں کی شناخت اور تحقیقات کو آگے بڑھانے کے لیے ان کی فنگر پرنٹس ناظروں کو بھجوا دی گئی ہیں۔ پولیس دہشت گردوں کے شہر میں داخل ہونے کا راستہ معلوم کر رہی ہے۔ آئی جی نے بتایا کہ اس جگہ کی شناخت کر لی گئی ہے جہاں دہشت گرد نے رات گزاری تھی، تاہم ابھی تک کسی سہولت کار کی گرفتاری نہیں ہو سکی۔ حملہ آور کا روٹ ٹریس کرنے اور شواہد اکٹھے کرنے کے لیے پورے شہر کی CCTV فوٹیج حاصل کی جا رہی ہے۔ اس واقعے پر CTD اور اسپیشل ٹیمیں کام کر رہی ہیں۔ دہشت گردوں کے استعمال شدہ موٹر سائیکل کو تحویل میں لے لیا گیا ہے اور تفتیش کی جا رہی ہے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ موٹر سائیکل سے فنگر پرنٹس حاصل کر لیے گئے ہیں جو تحقیقات میں مزید مدد دیں گی۔ آئی جی پولیس نے بتایا کہ رواں سال دہشت گردوں کے حملوں میں اضافہ ضرور ہوا لیکن پولیس نے انہیں فوراً ناکام بنا دیا۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ روز پولیس رسپانس کا عملی مظاہرہ سب نے دیکھ لیا ہے۔ آئی جی نے بتایا کہ دہشت گردی کی حکمت عملی میں تبدیلی آئی ہے جس کا مقابلہ کرنے کے لیے پولیس کو بھی تیار کیا جا رہا ہے۔ پولیس کو اینٹی ڈرون ٹیکنالوجی سمیت جدید ٹیکنالوجی فراہم کی جا رہی ہے۔ پولیس اہلکاروں کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے تھانے سے لے کر افسران لیول تک بلٹ پروف گاڑیوں کی فراہمی پر کام کیا جا رہا ہے اور مختلف اضلاع کو جدید اسلحہ فراہم کیا جا رہا ہے۔ آئی جی خیبر پختونخوا پولیس کی یہ بریفنگ واضح کرتی ہے کہ تحقیقات درست سمت میں آگے بڑھ رہی ہے اور پولیس اب دہشت گردوں کے بڑھتے ہوئے خطرے کا مقابلہ کرنے کے لیے جدید اور مؤثر حکمت عملی اپنا رہی ہے۔